السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا يذق من عذاب السعير صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لگا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نامی درود و سلام کا جناب پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجی بها من جميع الاغوال والآفات وتقضينا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ورفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وصلی سلاما تعما علی سیدنا محمد تنحل لقد نفرج لقد بالحوائج وقال بالرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ رمضان المبارک سے قبل حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا کہ وہ جہاں چاہتے ان کے حکم سے نرم اور سخت جس طریقے سے وہ چاہتے چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو قطر یعنی کہ ان کے لیے گلے ہوئے تانبے کو ان کے تابع میں کر دیا تھا کہ تانبا پگھلی ہوئی شکل میں ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جن ہمارے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، یعنی جنات حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ مِنْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس میں سے اگر کوئی ان کے حکم کی نافرمانی کرتا تو پھر ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا ذکر فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی کہ جنات کا ایک گروہ، ایک جماعت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، وہ جو انہیں حکم دیتے جس طرح سے انہیں حکم دیتے بِإِذْنِ رَبِّهِ، تو رب تعالیٰ کے حکم سے وہ جن ان کاموں کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، چونکہ ہر کام کو وہ پورا کر دیا کرتے تھے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگر کوئی ان میں سے سلیمان السلام کا حکم نہیں مانتا، ان کے حکم کی نافرمانی کرتا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ روایت میں ہے کہ صدی سے مروی ہے کہ سلیمان السلام کی ایک فرشتہ ہمہ وقت رہتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا ڈنڈا ہوتا، اگر کوئی بھی جن سلیمان علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ فرشتہ اسے ایک ڈنڈا مارتا، وہ فرشتہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی اس جن کو وہ ڈنڈا لگتا وہیں پر وہ ختم ہو جاتا۔ تو چونکہ جنوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا۔ اب وہ کیا کام کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء، یہ جنات کے کاموں کی تفصیل جو ہے تو یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کام کیا کرتے تھے؟ من محارب، یعنی کہ ان کے لیے محراب بناتے تھے۔ اب محراب کیا ہوتی ہے، محراب سے کیا مراد ہے؟ تو المفردات میں ہے کہ مسجد کی محراب کو اس لیے محراب کہتے ہیں کہ وہ شیطان اور نفسانی خواہشات سے جنگ کرنے کی جگہ ہے۔ جو کہ یہاں پر امام جب کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، نماز میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے اپنے نفس سے اور شیطان سے لوگ جو ہے تو وہاں پر جنگ کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتے، کیونکہ نفس نہیں چاہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، رب کے آگے آ کر کے جھکے۔ تو
تو چونکہ یہاں پر دل دماغ تمام چیزیں رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو شیطان کے ساتھ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کے لیے مضبوط محل تیار کیا کرتے، بڑے بڑے قلعے اور محل ان کے لیے بنایا کرتے تھے، جس کے اندر رہ کر وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے، دشمنوں سے جنگ کرتے اور اپنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات نے کئی بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر فرمائے۔ آج وہ سب کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، لیکن ایک سب سے خوبصورت عمارت جو آج بھی اس زمین پر موجود ہے، جس کو ہم اور آپ بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے حسن پر آج بھی عالم دنگ میں ہے کہ یہ عمارت بنی کیسے، تو چونکہ بیت المقدس یہ بنا کیسے، اس کی تعمیر کیسے ہوئی، تو فرماتے کہ اصحاب صحیح فرماتے کہ سیدنا ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ نے برکت عطا فرمائی، چونکہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح اللہ کی بارگاہ، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر بیٹا تو عطا ہی فرمایا، آپ کی اولاد میں اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ خاتم النبیین رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن سے 12 قبیلے 12 خاندان بنے، اور یہی آگے چل کر بنی اسرائیل کہتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کرنا چاہا۔ آپ نے چاہا کہ میں معلوم تو کروں کہ بنی اسرائیل کتنی تعداد میں ہے۔ اب ان کے اور درمیان میں بڑا طویل لمبا فاصلہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، تو چونکہ داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب بنی اسرائیل کی تعداد کو معلوم کرنا چاہا تو صرف فلسطین کے علاقے میں آپ نے جب ان کی گنتی شروع کی تو دور دراز کے علاقوں تک جب آپ گنتی کرتے رہے تب بھی بنی اسرائیل کی گنتی پوری نہیں ہو سکی۔ اتنی تعداد، اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، صرف فلسطین کے علاقے۔ ابھی اس کے علاوہ دیگر اطراف میں تو یہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف فلسطین میں ان کی گنتی شروع کی، تو اس گنتی کو بھی آپ مکمل نہیں کر پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ اے داؤد، چونکہ ہمارے خلیل نے ہماری رضا کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کیا تو ہم نے اس کی اولاد میں برکت عطا فرما دی۔ اب چونکہ ان لوگوں نے اپنی تعداد پر فخر کیا ہے، انہوں نے اپنی تعداد پر فخر کیا ہے، اس لیے اب میرا حکم یہ ہے کہ میں ان کو جو ہے تو سزا دوں گا، یا میں ان کی تعداد کو کم کر دوں گا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہیں اپنی تعداد پر غرور ہوا، گھمنڈ ہوا کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اب ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کل قیامت کے دن حضور اسلام کی امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی اکثریت کو دے کر فخر کروں۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں کی صفیں باندھی جائے گی تو کوئی آدھی صف، کوئی پونا صف، کوئی 2.5، کوئی کتنا ہوگا، لیکن صرف میری امت کی جو صف لگے گی تو وہ 2.5 صف کی ہوگی، جبکہ دیگر امتیں ایک ایک صف کے اندر یا آدھی صف کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبوب کی امت میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان کی تعداد کو کم کروں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ میں 3 بلیات تمہیں بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کو آپ پسند کر دیجیے۔ 3 بلائیں، 3 آزمائش، 3 مصیبت، جن میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے۔
سب سے پہلی ایک قحط سالی اور بھوک، دوسرا 3 ماہ تک دشمن کی بربادی و تباہی، اور تیسرا 3 دن تک وبا و طاعون۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بتائی کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ ان تینوں میں سے کس چیز کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو قحط سالی اور بھوک، کیا وہ بھوک کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے مرنا چاہتے ہیں، یا پھر 3 ماہ تک ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جائے، 3 مہینے تک دشمن ان پر غالب ہوگا اور ان کی اتنی قتل کریں گے، اتنی خون ریزی ہوگی کہ 3 مہینے کے اندر اندر کئی تعداد بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے، یا پھر یہ کہ 3 دن تک وبا و طاعون، یعنی طاعون کی بیماری 3 دن تک کے بنی اسرائیل کے اندر چلی، جس سے ان کی تعداد اموات کے ذریعے سے کم ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا اور بلا کر کے یہ تینوں باتیں ان کے سامنے رکھی، سارا معاملہ سمجھایا، بتایا، اور کہا کہ یہ 3 بلیات، 3 مصیبتیں ہیں، کسی ایک کو قبول کر لو۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے پہلی 2 میں زیادہ ذلت ہے، اگر ہم پہلی 2 کو چنتے ہیں تو اس میں زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی کہ قحط اور بھوک کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد جو ہے تو بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے گی گواہ، اور اس سے بھی زیادہ ذلت کی بات تو یہ کہ دشمن ہم پر مسلط ہو اور پھر 3 ماہ تک ہمیں قتل و غارت کیا جاتا رہے، لہٰذا ہم تیسری چیز کو یعنی طاعون کو قبول کرتے ہیں کہ طاعون کے ذریعے سے اگر ہمیں ہلاک کیا جائے تو اس میں ذلت و رسوائی کم ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے اس تیسری چیز کو، تیسری بلا مصیبت کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے ایک سفید لباس سلایا، یا یوں کہ احرام کی شکل میں صرف ایک سفید کپڑا اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور جو ہے تو غسل کیا، نہائے دھو کر کے اس لباس کو پہن کر کے وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر کے اللہ کی بندگی کرنے لگے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کو بھیجا۔ جب طاعون کی بیماری آئی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، تو چونکہ جب طاعون کی بیماری آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام صخرہ یعنی کہ ایک مخصوص پتھر پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کے سر بسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگے، بنی اسرائیل کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے لگے۔ 3 دن کا لہٰذا اللہ نے فرمایا تھا، لیکن یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے صرف 8 پہر تک طاعون کی وبا چلتی رہی، اور اتنے بنی اسرائیل کثرت کے ساتھ اس میں مرے، صرف 8 پہر کے اندر اتنے بنی اسرائیل، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب مرد و عورت اتنی تعداد میں مرے کہ 2 مہینے تک انہیں دفن کرتے رہے، لیکن پھر بھی لاشیں جیسی کی ویسی برآمد آئی۔ 2 مہینے تک داؤد علیہ السلام انہیں دفن فرماتے رہے، ان کی صرف لاشیں، اتنے لوگ صرف 8 پہر میں انتقال کر گئے۔ تو چونکہ یہ بیماری 3 دن تک چلنا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور ان کی آہوزاری اور ان کی گریہ زاری، ان کے رونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 پہر تک صرف اس بیماری کو رکھا، اور اسی میں اتنے لوگ کثرت کے ساتھ مرے کہ 2 ماہ تک ان کی لاشوں کو آپ دفن فرماتے ہیں۔ اب آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات، اللہ نے کیسا کرم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا ہے۔ جہاں ایک طرف دیگر انبیاء علیہ السلام ہے، وہیں ایک طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، دیگر انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی امتوں پر عذاب اترتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ محبوب جب تک آپ جلوہ فرما ہے آپ کی امت پر ہم عذاب نہیں بھیجیں۔ ادھر آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجیے، کہہ دیجیے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے جس کی راہ 50,000 برس کی۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ السلام، آپ رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کہ جبریل آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آج میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کی سیر کی، تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ کثرت کے ساتھ آپ کی امت وہاں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ سن کر بڑا غم ہوا، میرے آقا علیہ السلام کو امت کا خیال آیا، اور 3 دن تک جبل صلا کے تنگ و تاریخ غار میں تشریف لے جا کر ایک نوکیلے پتھر پر اپنا سر مبارک رکھ کر حضور علیہ السلام امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رب نے فرمایا محبوب سجدے سے سر اٹھا،
آپ کا رب آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے ان کی موجودگی میں کہ آپ 3 بلاؤں میں سے ایک بلا منتخب کر لے، اور صرف 8 پہر میں اتنے بنی اسرائیل ان کی موجودگی میں جو تو ہلاک ہو۔ لیکن حضور السلام پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ فرمائے محبوب آپ کی امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ صرف اتنی ہی بات تھی کہ حضور السلام جب رب کی بارگاہ میں حضور السلام نے آہوزاری کی تو رب تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کو پل صراط سے سلامتی سے بھی گزار دیں گے اور آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ یہاں پر جب بنی اسرائیل سے طاعون کی وبا کو روک لیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، تو آپ نے شکرانے کے طور پر اس وقت بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ اپنے کاندھے پر داؤد علیہ السلام خود اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا کر کے لاتے اور مسجد کی تعمیر فرمانے لگے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے نیک لوگ جو متقی پرہیزگار لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر کے لائے اور بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی بنیاد بیت المقدس کی۔ جبکہ آپ بنیاد کو کھڑی کرنے لگے اور اس کی بنیاد کاندھے تک آ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ داؤد ہم نے اس شہر کا نام بیت المقدس رکھا ہے، اس کا نام ہم بیت المقدس رکھتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام جلوہ فرما ہوں، اس بیت المقدس میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہوں گے۔ اسی وقت آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بنیاد جس مسجد کی رکھی مسجد اصل، لہٰذا یہ وہ تقوی والی مسجد تھی کہ سرکار علیہ السلام خود اپنی کاندھے پر پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے مسجد کی بنیاد کے لیے، مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے۔ مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کی بنیاد رکھنا، مسجد کو بنانا کتنا بڑا اجر و ثواب۔ بہرحال آقا علیہ السلام خود نفس بنفیس اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا کر لاتے، صحابہ اکرام بھی پتھر اٹھا کر کے لاتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسجد کی جب بنیاد رکھی تو سب سے پہلی جب آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے پہلا پتھر رکھا، اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میرے پتھر کے بعد اپنا پتھر رکھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا پتھر رکھا، ان کے بعد عمر فاروق نے رکھا، ان کے بعد عثمان غنی نے رکھا، ان کے بعد مولا علی نے رکھا۔ لہٰذا اسی ترتیب پر خلافت بھی چلی گئی، پہلے خلیفہ صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، عثمان غنی، پھر مولا علی جو تو منتخب۔ تو ایسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر جب اس مسجد کے مقابل میں منافقین نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ منافق کہنے لگے کہ ہم نے بھی تو مسجد بنائی ہے، یہاں بھی تو اللہ کی عبادت ہوگی، نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ مسجد زرار مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا، اسے جلا دیا گیا اور اس کو کوڑا گھر بنا دیا گیا۔ آج بھی جو منافق اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بناتے ہیں اور کچھ سلے کلی کہتے ہیں کہ ان کی بھی مسجد ہے، وہ بھی اذان ہے، نماز ہے، وہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو توڑا ہے، خود اللہ نے حکم دیا ہے اور فرمائے مسجد زرار، جہاں سے اسلام کے خلاف مشن چلے، جہاں سے مسلمانوں کو جو تو تکلیف پہنچانے کے، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے معاملات جنم لے، ایسی مسجد نہیں بلکہ مسجد زرار کے حکم۔ تو چونکہ اب بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی، جب اس کی بنیاد کاندھے تک کے آئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور ساتھ ہی کئی مرتبہ اس کی بنیاد گرنے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں بار بار اس کی بنیاد کو رکھتا ہوں، یہ گر جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد میرے اس گھر کی تعمیر اس شخص سے نہیں ہو سکتی جس نے بہت سے لوگوں کا خون بہایا۔ آپ نے کہا مولا میں نے کس کا خون بہایا؟ کہا کہ اتنے سارے جو بنی اسرائیل قتل ہوئے ہیں، جو طاعون کی وبا سے مارے گئے، مولا تیرا حکم تھا
تو نے ہی فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی تعداد پر فخر کیا ہے، اب میری منشا یہ، میری مرضی یہ ہے کہ میں ان کی تعداد کو کم کر دوں۔ کہا ہاں مرضی تو میری تھی لیکن سبب اور وجہ تم بنے، لہٰذا اس لیے اب میری مرضی یہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں اس مسجد کی یا اس بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہو سکتی جس کے سر بہت سارے لوگوں کے خون کا معاملہ۔ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی کا خون نہیں کیا، ظلماً آپ نے کسی پر قتل نہیں کیا، نہ کسی پر آپ نے ظلم کیا، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کی طرف اس چیز کو منسوخ فرمایا۔ اس میں حکمت تھی بہت ساری، بس اتنا سمجھے کہ یہ ایک مسئلہ سمجھ لے کہ اب وہ لوگ کہ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں کی ایذا رسانی کا کام کرتے ہیں، اور پھر آ کر مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اتنا پیسہ، ادھر لوگوں کا خون چوستے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کا، مسلمانوں کا حق مارتے ہیں، اپنی زکاتیں ادا نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں، جائیداد کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، پیسے کے لیے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہم نے اتنا دیا۔ تو اللہ ایسے مال کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کا دامن بالکل پاک ہے، آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا، یہ رب کی مرضی تھی، باوجود اس کے رب کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کا کام مکمل۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مولا اگر میرا بنانا تجھے نامنظور ہے تو کسی ایسے انسان کو منتخب فرما جو میرا عزیز ہو، جو میرا قریبی ہو۔ تو رب نے فرمایا کہ ہاں، رب نے وہی بھیجی کہ ہاں ہم تمہارے بیٹے سلیمان کے ذریعے سے جو ہے تو اس بیت المقدس کے کام کو پورا فرمائیں، چونکہ وہ ایسا ہوگا کہ جو ظلم کرنے سے بالکل پاک و صاف ہوگا اور جس کے ہاتھوں کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس کے سر میں کسی کے قتل کا الزام نہیں ہوگا۔ لہٰذا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 127 سال کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور 140 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی بجائے سلیمان علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے آپ کی وفات کے بعد، تو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو پورا فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت غازہ کے مقام پر، وہی غازہ جسے آج یہود تباہ و برباد کر رہا ہے، وہی فلسطین کا وہ علاقہ جسے ہم غازہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جہاں کے مسلمانوں پر بے جا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا جب آپ جو ہے کو بادشاہی کرتے ہوئے 400 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو اس وقت 539 سال گزر چکے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 539 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے تو آپ جو ہے تو نبی بنے، بادشاہ بنے، اور 4 سال آپ کی خلافت کو ہو چکے تھے۔ اس وقت سے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد کو کھڑا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو لہٰذا چونکہ ان کے والد کی وصیت کہ میرے بعد اس بیت المقدس کے کام کو تم نے پورا کرنا، تب آپ نے وہ جو بنیاد اب ادھوری رہ گئی تھی، بنیاد تو داؤد علیہ السلام رکھ چکے تھے لیکن وہ بار بار گر جاتی تھی، اب اس کو از سر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام کرنا شروع فرمایا۔ تو لہٰذا آپ نے تمام حکمائے جن و انس و شیاطین کو جمع فرمایا، انسانوں کے حکمہ کو، یعنی جو دانشور قسم کے لوگ ہیں، عقل مند قسم کے مشورہ دینے والے انسان، جنات اور شیاطین، ان تینوں کے حکمہ کو آپ نے جمع کیا، اور تینوں سے آپ نے مشورہ لیا کہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا عفاریت اور شیاطین کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ عفریت، اس کا ذکر آگے آئے گا واقعے میں، کہتے ہیں کہ بہت خبیث ترین یا بہت زیادہ طاقتور جو جن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عفریت۔ تو عفاریت اس کی جمع ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے سرکش اور طاقتور جنوں کو، ان کے سرداروں کو آپ نے جو ہے تو منتخب فرمایا، اور ان پر بیت المقدس کے کام کو تقسیم فرما دیا کہ ہر ایک کو کیا کام کرنا ہے، ہر ایک کے ذمے آپ نے الگ الگ جو ہے تو کام دے دیا۔ اس کی بنیادیں کھڑی کرنے کا کام، بعض کو پہاڑوں کے ٹکڑے کرنے کا، پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر لانے کا، اور سنگ مرمر کی معدنیات سے ٹکڑے اٹھا لائے، اور بعض دریا میں گوتا لگا کر موتی و مرجان اور موتی اور شتر مرغ اور اس کے برابر کے انڈے جو ہے تو وہ لے کر کے لائے۔ لہٰذا ان تمام کاموں پر جنوں کو لگائے۔
کہ پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانیں جو ہوتی ہیں اس کو کاٹ کر کے بڑے بڑے پتھر لائے جائیں، اور پھر سمندر کی تہہ سے موتی قیمتی قسم کے ہیرے جواہرات یاقوت اور سنگ مرمر کے جو ہے تو تختے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ نے لانے کا انہیں حکم دیا۔ لہٰذا سب سے پہلے وہاں کا شہر تعمیر ہوا، لہٰذا شہر کے 12 محلے بنے، اور ان 12 محلوں میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبیلے کے جو 12 قبیلے تھے ان سب کو ایک ایک محلے میں ٹھہرایا گیا۔ لہٰذا اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد کا اصل جو مسجد کی جگہ ہے، اب اس کا کام جو تو شروع ہوا۔ لہٰذا جب اس کی تیاری کا وقت آیا تو رنگین سنگ مرمر لایا گیا، اس کی چھت پر قیمتی جواہر کی تختیاں لگائی گئی، اور اس کی چھتوں اور دیواروں کو لولو اور یاقوت سے مرصع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باب رحمت کے نزدیک 2 درخت اگائے، جن میں ایک سونا اور ایک چاندی کا، 2 درخت تھے، ایک سونا اور ایک چاندی کا، جس پر سونا چاندی اگتا تھا۔ لہٰذا روزانہ ہر ایک درخت سے 200 رتل سونا اور چاندی حاصل ہوتا تھا، اور مسجد کا فرش اسی سے بچھایا گیا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی رکھی جاتی تھی، اور اس کی تختیاں فیروزہ سے بنائی گئی۔ اس وقت اس شہر سے زیادہ بارونق اور روشن تر شہر کوئی نہیں تھا پوری دنیا کے، لہٰذا رات کی اندھیری تاریکی میں وہ شہر ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا تھا، اس طریقے سے وہ پورا شہر جو ہے تو چمکتا تھا۔ لہٰذا اس کی تعمیر سے اپنی شاہی کے 11ویں سال سلیمان علیہ السلام فارغ، جب آپ کو اپنی بادشاہت کے 11 سال گزر گئے تب جا کر یہ جو ہے تو بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر تشریف لائے ہوئے 4414 سال گزر چکے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام کی ہجرت کے درمیان اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 1800 سے زیادہ بلکہ تقریباً 2000 سال گزر چکے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے فارغ ہوئے بنا کر کے تو آپ نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ سب سے پہلی دعا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ حق اور شریعت کے قانون کے مطابق، دوسرا یہ کہ انہیں ایسا ملک عطا ہو کہ ان کے بعد کسی کو عطا نہ کیا جائے، اور تیسری دعا یہ کہ کوئی بھی بیت المقدس میں آ کر کے نماز پڑھے بشرط یہ کہ وہ مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ کی تینوں دعائیں بارگاہ خداوند قدوس میں مقبول ہیں۔ پہلی 2 تو ہو ہی گئی اسی وقت، چونکہ آپ جب تک حیات رہے اور جو بھی فیصلہ آپ نے فرمایا وہ فیصلہ حق پر مبنی تھا، شریعت اور قانون کے مطابق تھا۔ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ایسا ملک عطا فرمایا کہ آپ کے بعد کسی کے لیے وہ لائق نہیں۔ اور بیت المقدس کے بارے میں علماء فرماتے کہ جو شخص بھی وہاں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے صحیح العقیدہ اور 2 رکعت نماز بھی اگر وہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اسے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری مسجد میں آئے، کون سی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص میری مسجد میں آئے اور یہاں 1 رکعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 50,000 رکعتوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ تو چونکہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو گناہ کا معاملہ بھی ویسا ہی، 1 گناہ کا معاملہ 1 لاکھ گناہ کے برابر۔ اور فرمایا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 50,000 کے برابر، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا۔ چونکہ متا تھا کہ امتی سے گناہ بھی ہو جائے گی تو پھر گناہ کا معاملہ بھی 1 گناہ 50,000 کے برابر ہے، اب وہ 1 لاکھ نہیں۔ لیکن فرماتے کہ منظار غربتی وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پر حاضر ہوا اس پر میری شفاعت واجب، جو میری قبر پر حاضر آ گیا، جس نے میرے مزار کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور رب کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ لوگوں جب تم گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اگر نبی نے ان کی شفاعت کر دی تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان پائے۔
میرے آقا کا دربار وہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف وسیلہ بھی لگا لے، وہاں نہ بھی پہنچے، مصطفیٰ کا تصور بھی کر لے، مصطفیٰ کا وسیلہ بھی دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روایت میں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص حضور کے مزار پر آیا اور حضور کے مزار کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں، میں رب کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ اعرابی رونے لگا تو قبر مبارک سے آواز آئی، جا تیری بخشش کر دی۔ تو میرے مصطفیٰ کا دربار وہ دربار ہے کہ جو حاضر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ تو چونکہ یہاں پر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ مولا جو بھی شخص بیت المقدس میں آئے اور 2 رکعت پڑھے تو اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امتیوں پر کرم فرما دیا۔ میرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر بیت المقدس سے جب آپ فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام جن و انس سب جمع ہوئے اور پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہم نے بنایا ہے تو اب ہم رب تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اس کی یاد منائیں گے۔ لہٰذا جو شخص بھی یہاں سے ایک چیز بھی اٹھا کر کے لے جائے گا مسجد حرام، مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے، جو شخص ایک چیز بھی اٹھا کر لے کر جائے گا وہ خائن ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ لہٰذا آپ نے تمام حاضرین کو جمع کیا اور کھانا بنایا، بہت بڑا لنگر کیا گیا، طعام اس دن بنایا گیا اور تمام لوگوں کو اس دن کھانا کھلایا گیا، بہت بڑا اجتماع عظیم ہوا اور شریعت سلیمانی میں وہ دن عید کا دن قرار پایا۔ جس دن وہ کام بنا، کھانا بنا، مسجد کا کام مکمل ہوا تو اس دن کو سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عید کا دن بنا لیا۔ لہٰذا حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا کر جب فارغ ہوئے تو فوراً مسجد کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ جیسی مسجد کا کام مکمل ہوا تو اس کے دروازے من جانب اللہ، اچانک تمام دروازے اس کے بند ہو گئے۔ آپ نے بہت زور لگا، بہت کوشش کی کہ مسجد کے دروازے کھل جائے، لیکن مسجد کے دروازے نہیں کھلے۔ بالآخر آپ نے وہ دعا مانگی جو دعا داؤد علیہ السلام مانگا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے مسجد میں زبور شریف کے 1000 قاریوں کو مقرر فرمایا، جس میں سے جو 500 بار رات کو اور 500 بار دن کو زبور کی مختلف اوقات میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی اور ان کی شریعت میں اس کے قوانین نافذ تھے، جیسے ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام بھی داؤد علیہ السلام کے جانشین تھے اور ان کی شریعت وہی تھی پھر جو شریعت جو ہے تو داؤد علیہ السلام کی تھی، چونکہ زبور پر وہ عمل کرنے والے تھے۔ تو زبور جو نازل ہوئی تھی آسمانی کتاب، آپ نے اس کے 1000 قاریوں کو، زبور کو جو لوگ یاد کیے ہوئے تھے، 1000 قاریوں کو آپ نے منتخب فرمایا جو متقی پرہیزگار قسم کے لوگ تھے، ان کو منتخب کیا۔ 500 رات میں اور 500 دن میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جو مسجد میں عبادت سے خالی رکھا گیا ہے۔ لہٰذا پورے 24 گھنٹے جو ہے تو بیت المقدس میں جو ہے تو زبور شریف کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا کوئی گھڑی اور کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں بیت المقدس میں جو ہے تو اللہ کی بندگی نہ ہوتی ہو، زبور کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت المقدس اسی حیت کے ساتھ، یعنی ٹھیک اسی حالت کے ساتھ جو تو 453 سال تک بحال رہا۔ اس کے بعد بخت نصر، یہ ایک بادشاہ تھا، 4 بادشاہ جو گزرے جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی، انہی میں سے یہ ایک بخت نصر ہے، 2 مسلمان 2 کافر تھے، تو یہ بھی کافر تھا بخت نصر۔ جب یہ بادشاہ بنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد تو لہٰذا اس نے آ کر کے بیت المقدس کو توڑا اور وہاں سے اس کا سامان، اس کے جواہرات، موتی اور دیگر سامان کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے گئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب ایسے نازل فرمایا کہ ایک مچھر جو ہے تو اس کی طرف اللہ نے بھیجا اور یہ مچھر بھی اس کے دماغ میں گھس گیا۔ لہٰذا چونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو ظلماً قتل بھی کیا تھا، تو چونکہ اس کا دماغ تکبر کی وجہ سے بہت بڑا ہو چکا تھا، یوں بھی
دیکھنے میں بھی بڑا ہو چکا تھا اور تکبر اس کے دماغ میں بہت زیادہ سما گیا، چونکہ پوری دنیا کی بادشاہت مل چکی تھی تو یہ سمجھتا تھا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی سب سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو لہٰذا جب یہ تکبر اس کے اندر آیا اور اس نے کئی لوگوں کو ظلماً قتل کیا اور بیت المقدس کو توڑا، وہاں کا سامان اٹھا کر کے لایا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا جو اس کے دماغ میں گھس گیا اور بڑی ذلت کے ساتھ پھر اس کا انجام، بڑی دردناک موت کی مرد۔ تو وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو مسجدوں سے سامان اٹھا کر کے لے جاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کا سامان بلا وجہ بلا عذر شرعی دوسری مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ مسجد کے سامان کو آپ یوں ہی فروخت نہیں کر سکتے ہیں، پہلے علماء سے پوچھے، مسئلہ معلوم کرے، اس کے بعد مسجد کی کوئی چیز پھر آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے، اسے بیچ سکتے۔ تو چونکہ مسجد کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، یہاں کا کوڑا کچرا بھی جو ہے تو اسے کئی عام جگہوں پر نہیں پھینکا جا سکتا، بلکہ اسے بھی حفاظت سے کسی ایک جگہ پر ڈال دیا جائے، اللہ کا گھر۔ کل قیامت کے دن یہ مسجدیں بھی جو ہے تو جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ تمام مساجد جنت ہی کا حصہ ہے، جو مسجد میں آیا وہ جنت ہی میں آیا۔ اب جس کا ایمان اسے دنیا میں مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ یہاں بیٹھ کے دعوے کرتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ارے تو مسجد تک نہیں آ سکتا، خدا کے گھر تک نہیں آ سکتا اور دعویٰ کرتا ہے جنت میں جانا ہے۔ جو مسجد ایک جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، وہ خود زمین پر یہاں موجود ہے تو یہاں تک چل کر نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے، رب کی بندگی کرنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم حضور کی امتی، ہم تو بس یوں جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کل قیامت کے دن پل صراط پر سواری کی شکل میں لائی جائے، اور اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ اس مسجد میں داخل ہو جاؤ اور پل صراط سے جو سلامتی کے ساتھ گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے ہیں، کل قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ جو تو وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو بہرحال چونکہ جو جنات تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، تو اب انہیں حکم تھا تو انہوں تماثیل، یعنی کہ ان کے لیے وہ الگ الگ قسم کی مورتیاں اور اس کی تصویریں بنایا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی تصویریں اور فرشتوں کی تصویریں، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدہ میں ہے تو کوئی قیام میں ہے تو کوئی تلاوت میں ہے، غرض کی اس طرح کے وہ مجسمے اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، اس لیے وہ لوگ اس چیزوں کو بناتے تھے، اور ان کی شریعت میں ان کا تصور کر کے عبادت کرنا یہ بھی جائز تھی۔ ہماری شریعت میں یہ دونوں باتیں ناجائز و حرام، ہماری شریعت میں تصویر بنانا اور بنوانا دونوں حرام ہیں، اس لیے کہ اس وقت ان چیزوں سے بت پرستی نہیں ہوا کرتی، اس وقت لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر عبادت کی طرف ان کا ذہن مائل ہوتا تھا۔ چونکہ وہ تصویریں جو ہوتی تھیں، وہ مجسمے جو ہوتے تھے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر بندوں کے دل میں تلاوت کا، نماز کا، عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا تھا، اس لیے ان کا تصور کر کے یا ان چیزوں کو دیکھ کر یا انہیں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا، اور اس کے تصور کے ساتھ عبادت کرنا بھی جائز تھا، کیونکہ عبادت کو رغبت ملتی تھی۔ لیکن جب دور بدلا، حالات بدلے، اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے خدا ہے، معاذ اللہ، یہ تمہارے جو بزرگ ہیں انہی کی پوجا کرو، انہی کی بندگی کرو۔ جب لوگ ان چیزوں کے ان کی تعظیم اور ان کا احترام دل سے نکل کر اس کی جگہ معبودیت نے لے لی اور وہ لوگ ان کو خدا سمجھ بیٹھے اور ان کی بندگی کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، تب جا کر کے یہ چیز حرام ہو گئی۔ اور ہماری شریعت میں حرام ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے بت پرستی کی طرف خیال جائے، تصویروں کے ذریعے سے یا مجسموں کے ذریعے سے لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے ہماری شریعت میں ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو چونکہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، اس لیے وہ لوگ یہ تصویریں اور چیزیں بنایا کرتے تھے۔ وجیفانی اور شیاطین لکڑی کے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے ان کے لیے، اور دیگر اشیاء ان کے لیے بنایا کرتے تھے۔ کل جواب اور جو ہے تو بڑے بڑے حوض کی طرح جو ہے تو ان کے لیے دیگے وغیرہ چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ چونکہ حوض جو ہوتا ہے
وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے. تو چونکہ مجھے نا لے کے بیٹھا نیچے بات بولنے کے بعد پھر وہی کوئی کام کر. تو چونکہ حوض ایک بڑا سا ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارا پانی جمع ہوتا ہے، تو وہ لوگ ان کے لیے حوض کی طرح یا تو حوض بناتے تھے، بعض علماء نے فرمایا جس میں پانی جمع ہوتا ہے، یا پھر اس حوض کی مثل جو ہے تو ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں وغیرہ بھی بنائی جاتی تھی جس میں 2000 لوگوں کا کھانا پکتا تھا. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کے لنگر میں روزانہ 12000 بکریاں اور 1000 گائے پکتی تھی، اور اتنے لوگ اس لنگر سے جو ہے تو سیراب ہوا کرتے تھے، اس لنگر کو جو ہے کھایا کرتے تھے. تو قدوری راسیات، تو لہٰذا بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو کہ اصافی یعنی کہ پتھروں کی بنائی جاتی تھی، اور یہ کام جنات کیا کرتے تھے. بڑی بڑی پتھر کی دیگیں وہ بناتے تھے جس کو ہلانا اپنی جگہ سے ناممکن ہوتا تھا. بڑی بڑی سخلیوں کے ذریعے سے ان کو اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جاتا اور پھر وہ وہیں کی وہیں رہتی تھی، اس کے بعد اس کو کوئی ہلا چلا نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی. تو لہٰذا ان بڑی بڑی پتھر کی دیگوں میں اس وقت کھانا بنا کرتا تھا. وَعَمَلُوا آلَ داؤد شکورا، لہٰذا فرمایا گیا کہ اے آل داؤد تم جو ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. یا تو سلیمان علیہ السلام مراد ہے، یا سلیمان علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، یا اس وقت کے تمام اہل ایمان مراد ہے، یا وہ لوگ مراد ہے جو اس لنگر سے کھایا کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی ہو تو ان سب سے کہا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنا بڑا کرم فرمایا، تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا تم پر لازم. اللہ نے ایسی بڑی بڑی نعمتیں تم کو عطا فرمائی، تو ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اللہ کے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے. ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے، اللہ نے ہم پر تو بہت زیادہ کرم فرمایا. سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہوا فرما دی، ان کے تابع جنات کو فرما دیا. بڑے بڑے جنات اور شیاطین عفریت والے آپ کے قبضے میں تھے، اور آپ کے حکم سے بڑے بڑے کام آپ کے لیے کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ چیزیں عطا فرمائی. تو آل داؤد پر یعنی داؤد علیہ السلام کی جو اولاد ہے تو سلیمان علیہ السلام یا ان کی بھی جو اولاد ہے ان سب پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب. یا اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی بڑا کرم فرمایا، آپ کے ذریعے آپ کی امت پر بھی بڑا کرم فرمایا، تو لہٰذا تم بھی اپنے رب کا شکر ادا کرو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اپنے رب کے لیے قربانی، اس کے لیے نماز پڑھے. اللہ نے اپنے رب سے خود فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور محبوب ہم نے آپ پر بڑا کرم فرمایا، آپ کو کوثر عطا فرمائی. اِنَّا شَانِئَكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم رکھا جائے. اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب اپنی امت سے بھی کہہ دے وَعَمَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. رب تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی، جو کرم تم پر فرمایا ہے، اس کی نعمتیں رات دن کھاتے ہو تو پھر بدلے میں اس کا شکر بھی ادا کرو. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو. حضرت جعفر بن سلیمان نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ثابت سے مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام 8 پہر رات اور دن اپنے اہل و عیال پر آپ نے تقسیم فرمائی. 8 پہر یعنی پورے 24 گھنٹوں کو آپ نے 8 حصوں میں جو ہے تو تقسیم فرمایا، پورے 8 پہر. اور اپنے اہل و عیال پر، چونکہ آپ کا بہت بڑا خاندان تھا، ان پر آپ نے عبادت کو تقسیم فرما دیا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک یہ گھر والے عبادت کریں گے، اس کے بعد اتنے وقت سے اتنے وقت تک یہ گھر والے عبادت کریں گے. تو اس طرح آپ نے اپنی اولاد کو 8 پہر عبادت پر متعین کر دیا. لہٰذا فرماتے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے اتنا خوش ہوا کہ آپ کی اولاد میں چونکہ 8 پہر رب کی بندگی ہوتی رہی. 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں رب کی بندگی نہ ہوتی ہو، داؤد علیہ السلام کی اولاد اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. تو لہٰذا فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوا کہ داؤد علیہ السلام تمام شکر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر شکر کرنے والے.
اور سیدنا ایوب علیہ السلام سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر کرم فرمائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہ سے بچا کر نیکی کے کاموں میں لگایا جائے۔ یہ شکر کا ایک بہت اچھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے اور نیکی کے کاموں میں اس کو لگائے، یا تو رب کی بندگی کرے اور گناہوں سے وہ بچتا رہے، سب سے بہتر طریقہ۔ یہاں پر اخیر میں تصوف کا ایک نقطہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع جنوں کو فرمایا، تو چونکہ بعض علماء فرماتے کہ انسان بھی آپ کے تابع تھے، جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور کچھ فرشتے بھی تھے جو آپ کے تابع تھے، اور ہوا بھی آپ کے تابع کر دی گئی، پگھلا ہوا تانبا آپ کے تابع کر دیا گیا، اور جو ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی اللہ نے عطا فرمائی، تخت آپ کو عطا فرمایا جس پر آپ سوار ہو کر پوری دنیا کی سیر فرمایا کرتے۔ تو غرض کے رب نے فرمایا کہ اب آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور یہ کہ جنوں کو خاص طور سے جب اللہ نے آپ کے تابع فرمان کیا تو فرمایا کہ اگر کوئی جن بھی آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا تو ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہتا، جس کے ہاتھ میں آگ کا ڈنڈا رہتا، اور وہ اس جن کو اتنی زور سے وہ ڈنڈا مارتا کہ وہ جن اسی وقت ختم ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب اپنی جگہ۔ اب یہاں پر اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ انسان اس کا تصور کرے، اس کے بارے میں خیال کرے کہ اس کی روح مثل سلیمان علیہ السلام کی طرح، چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی، اور طاقت کا عالم کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بادشاہت ایسی عطا فرمائی کہ پورے ملک پر آپ بادشاہ ہیں، آپ کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ نبی وہ کہ جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئے، اور بادشاہ یہ ہے کہ جس کا پورا حکم پوری سلطنت میں چل رہا ہے۔ اب روح کو آپ دیکھیں کہ انسان کی روح کی مثال مثل سلیمان علیہ السلام کی طرح، اور اس کا پورا بدن، اس کا پورا وجود اس کے ملک کی طرح ہے۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے ملک میں آپ کا حکم ہر جگہ چلتا تھا، اسی طرح روح کا حکم پورے جسم میں چلتا ہے۔ جسم میں کدھر بھی آپ کو اگر سوئی بھی چبھتی ہے، آپ کا ایک بال بھی ٹوٹتا ہے تو روح اس درد کو فوراً محسوس کرتی ہے، روح کو فوراً خبر ہو جاتی ہے۔ تو روح پورے جسم میں سرائیت کیے ہوئے، اور چونکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول فرماتا ہے، یہ روح ہی وہ ہے کہ جس کی طرف اللہ علم لدنی کا نزول فرماتا ہے۔ جو باطنی علوم ہوتے ہیں وہ روح پر منکشف ہوتے ہیں۔ تو روح کی مثال مثل سلیمان علیہ السلام کی طرح ہے، جو اس پورے جسم میں، پورے وجود پر جو ہے تو یہ حکمرانی کرتی۔ اب اس کے تابع تمام قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے تابع فرمایا، روح کے تابع۔ انسان کے جسم میں کئی قوتیں کام کر رہی ہیں، ظاہری اعضاء کی ظاہری کچھ قوتیں ہیں، اور باطنی اعضاء جو اندر کے جسم کے اندر کے اعضاء ہیں ان کی اپنی الگ قوت ہے۔ اب اگر اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو یہ پھر الگ ہے۔ ہاتھوں کی طاقت الگ، آنکھ کی طاقت، کان کی طاقت، ناک کی طاقت، پیر کی طاقت، جسم کے ہر ایک حصے کی ایک الگ طاقت ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں اندرونی جو اعضاء ہے، دماغ کی طاقت، دل کی طاقت، گردے کی طاقت، جگر کی طاقت، پھیپھڑے، آتے، غرض کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں انسان کے بدن میں ان کی اپنی ایک طاقت ہے، اور وہ کام کر رہے اپنے اپنے حساب سے۔ اس پورے جسم میں چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، ہر اعضاء، ہر عضو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور روح کا حکم ہر جگہ جائے۔ تو چونکہ جہاں روح نکلی پورے بدن کا وجود ختم ہو گیا، تو چونکہ ہر کام جو ہے، ہر طاقت، اب دیکھیے طاقتیں الگ الگ، کچھ طاقتیں وہ ہے روحانی طاقتیں، کچھ طاقتیں ہیں جو شیطانی طاقت ہیں۔
نفس کی طاقت ہے، وہ طاقتیں جو انسان کو نیکی کی طرف ابھارتی، کچھ طاقتیں وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتی، جو طاقتیں انسان کو گناہ کی طرف لے کر کے جائے وہ مثل شیاطین کی طرح ہے، اور جو طاقت انسان کو عبادت کی طرف لے کر کے آئے وہ یا تو جنوں کی طرح ہے یا فرشتوں کی طرح، ان صفات کی طرح ہے۔ اب صفات بھی ہے، یہ صفات یا تو طاقتوں کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ جو نیک صفات انسان کی اچھی اخلاق ہے، اچھی عادتیں ہیں، وہ مثل جنوں کی، اور جو بری عادتیں ہیں، جو برے اخلاق ہے، بری باتیں ہیں، وہ مثل شیاطین کی طرح، اور ان سب پر انسان کو اختیار دیا گیا، انسان کو روح کو قابو دیا گیا، اس کے اختیار میں دی گئی ہے کہ انسان نیکی کو کارآمد میں لائے اور بری طاقتوں کو روک کر کے رکھے۔ جب نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارے، گناہ کی طرف لے کر کے جائے، جب بری طاقت ابھرنے لگے، جب شہوت ابھرنے لگے، جب غصہ ابھرنے لگے، جب انسان کا لالچ، حرص، طمع، یہ بری طاقتیں انسان پر غلبہ پانے لگے تو انسان کی روح کو چاہیے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرے، اور جو اچھی طاقتیں ہیں، اچھے اخلاق ہے، نیکی کے لیے انسان کو کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ طاقت جو انسان کو ابھار کر کے رکھتی ہے، نہیں، مجھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، مجھے رات بھر نفل پڑھنی ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نفس بھلے ہی ورد لائے، نیند بھلے ہی آئے، نفس بھلے ہی اس کو جو ہے تو برائی کی طرف لے کر جائے، لیکن وہ نیکی کی جو طاقت ہوتی ہے، جو اچھائی کی طاقت ہوتی ہے، وہ اسے روک کر کے رکھتی ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے تو نیکی کرنی ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے تراویح پڑھنی ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے فجر میں اٹھنا ہے، بھلے ہی شیطان اس وقت جو تو سلانا چاہے، بھلے ہی نیند کا غلبہ ہو، لیکن جو اچھائی کی طاقت ہوتی ہے وہ اسے اٹھاتی ہے کہ نہیں، مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو جو نیکی کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں ہے، جو برائی کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ وہ بری طاقتوں کو دبا کر کے رکھے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھے، اور نیکی کی طاقتوں کو ابھار کر کے ان سے نیک کام کرتا رہے، جس طرح سلیمان علیہ السلام جنوں پر جو تو پورے قابض تھے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے اور ان سے وہ کام لیا کرتے تھے جو کام اچھے ہوا کرتے، تو ان بری طاقتوں کو نیکی میں تبدیل کرے۔ اسی لیے فرمایا گیا نفس کی کئی قسمیں ہے، نفس امارہ یہ سب سے بری قسم ہے، اور یہ وہی ہے جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، انسان اس کو نیکی کی طرف لائے، اس نفس کو اچھائی کی طرف لائے، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، اور پھر جا کر کے یہ بنتا ہے نفس مطمئنہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے، لیکن اللہ نے مجھے شیطان پر غلبہ عطا فرمایا، اب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، مجھ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو چونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، اس کا شیطان بھی ہے جس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ اسے کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اسے دبا کر کے رکھے، اور اس سے وہ کام لے جو کام بھلائی کے، جو کام اچھے۔ نفس مرتا نہیں ہے، بات یاد ہے، یہ تبدیل ہوتا ہے، یہ اس کو بری صفتوں سے نکال کر اچھی صفتوں میں لا کر نفس مر جائے تو پھر انسان نہیں فرشتہ بن جائے، کیونکہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہوتا، یہ نفس ہی کی تو عادت ہے، سونا، کھانا، پینا، چلنا، اٹھنا، جو تو کھانا پینا، یہ نفس کی عادت ہے۔ فرشتے سے دور ہے، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، انہیں شہوت نہیں ہے، انہیں غصہ وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ سب انسان کے اندر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہے۔ تو نفس مرتا نہیں ہے، اسے مارنا بھی نہیں، مارنے سے مراد یہ ہوتا ہے، جہاں علماء نے یا اولیاء نے فرمایا کہ اپنے نفس کو مارے سے مراد یہ نفس کو تباہ کر کے رکھے، اس کی بری صفتوں کو ختم کر کے اس کے اندر نیک صفتیں پیدا کرے، اور پھر چاہیے کہ بندہ رب کا شکر گزار کرے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو رب کا شکر گزار بنائے، کیونکہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ، اس نے تمہارے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک تمہیں اپنی نعمتوں سے سنوارا اور سجایا، تم گن نہیں سکتے کہ اس کی نعمتیں کتنی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رب کی بندگی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز۔ اکثر علماء فرماتے ہیں جس نے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا اس نے رب کا اچھے سے اچھے طریقے پر شکر ادا فرمایا۔
ہم رب کی بندگی نہیں کر سکتے، نہ رب کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکتے، لیکن فرمایا کہ سب سے اچھا طریقہ شکر ادا کرنے کا نماز ہے۔ تو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں تاکہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے کہلائیں۔ تو چونکہ نماز عبادات یہ ایک بہترین طریقہ ہے رب کی بندگی کا ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرنے کا، دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس کی بندگی اور اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔